تو ڈیزائرز کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ تینوں بھی کچھ ایڈ کریں. اپنی جنریشن کو آپ دیکھتے ہیں, میں نے کہا ہائپر سیکشولائز سوسائٹی, اللہ معاف کرے, تو اس پہ کیا انپٹ آپ کا, اسٹارٹنگ ود یو. سر اس سے میرا سر سے اس طرح ایک سوال جو میرے دماغ میں آ رہا تھا سر, جس طرح اب ہم ایونٹس وغیرہ پہ جاتے ہیں, کیونکہ سر یونیورسٹیز میں جانے کے لیے آپ کو ایونٹس وغیرہ کرنے پڑتے ہیں, خالی گریڈز وغیرہ پہ آج کل کم ہی ایڈمیشن ہوتا ہے یونیورسٹیز میں. تو سر آپ اس طرح کے ایونٹس میں جاتے ہیں, آج کل ویسے ہی تھوڑا زمانہ ایسا ہو گیا ہے, ایونٹس پہ کانسرٹس وغیرہ تو لازمی ہو گئے ہیں, ساتھ میں ایونٹس کے اوپر کبھی کبھی ڈریس کوڈ کے اوپر اتنا زیادہ نہیں ہوتا, تو لوگوں کا سر خاص طور پہ ہمارے اپوزٹ جینڈر کا اگر دیکھا جائے تو ڈریس کوڈ کئی دفعہ صحیح نہیں ہوتا, تو وہاں پہ تھوڑے مسئلے آتے ہیں. تو ادھر سے سر ہم اس کو کیسے کاؤنٹر کریں کہ ہم اس سے بچ بھی سکیں اور ہم کر بھی سکیں. جس طرح سر اب میرا ایک بہت اچھا دوست ہے جس کو میں جانتا ہوں, اس نے کوئی ایونٹس وغیرہ بھی نہیں کیے, کچھ بھی نہیں کیا, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ادھر جاتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح ماحول وغیرہ ٹھیک نہیں ہوتا جس طرح, تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح ایونٹس میں جاتا ہی نہیں ہوں, تو میں نے نہیں جانا. تو اب آج کل ہم جس طرح یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہے ہیں تو اس کو یہ کافی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ اس کو اب خالی اس کی ایکٹیویٹی لسٹ جو ہوتی ہے اب وہ خالی ہے, اس کی 1-2 چیزیں ہیں بس. تو سر اس حوالے سے میرا یہی سوال تھا کہ اس کا کیا کیا جائے. اچھا, یہ بڑا اہم سوال ہے, اور اس میں نا ایک چیز آپ کو یہ سمجھنی ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر اس قسم کے مسائل ہمیشہ آتے ہیں دین والوں کے لیے, کہ جب سوسائٹی اوور آل دین مخالف چل رہی ہوتی ہے اور حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, تو اس قسم کی ایشوز آتے ہیں جہاں آپ کو ایک لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے, جہاں آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یار یا تو میں اس سسٹم کا حصہ ہوں یا میں اس سسٹم کا حصہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. تو جس کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق اور سمجھ دے دی ہے کہ میں اس سسٹم کا حصہ نہیں ہوں, تو اس سب سے پہلی چیز تو اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, جس پہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جب آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یار اب میرے لیے کرنے کے کیا ڈوز کیا ہیں اور ڈونٹس کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جب آپ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے نا کہ مجھے یہ کام میں نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ پھر میں کیا کر سکتا ہوں. صحیح ہے. تو آپ نے آگے اپنا کیریئر بھی بنانا ہے, یونیورسٹیز میں بھی جانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی یہ جو اپنا فارم میں جو وہ جو بلینک سپیس ہے اس کو فل بھی کرنا ہے. اب یہاں پر آتا ہے وہ سارا سلسلہ کہ جہاں پہ آپ کو پلان کرنا ہے کہ ہم کیا ایونٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو ایسا ایونٹ ہو جو اس قسم کا بھی نہ ہو اور اس کے مقابلے میں ہماری وہ کمی جو ہے وہ پوری ہو سکے. آپ کو الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ اپرچونیٹیز دی ہے کہ آپ کے ساتھ یوتھ کلب جیسی آرگنائزیشنز ہیں, محمد علی بھائی جیسے, مغیرہ لقمان جیسے آپ لوگوں کے اس شہر میں موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ان کو انپٹ دیں جس کو ہم بتا سکیں کہ یار ہم اس چیز میں انوالو, ہم یہ ایونٹس ہم کور کرتے ہیں, اس قسم کی ہابیز ہم پوری کرتے ہیں. تو یہ ہمارا بڑا اہم ایک چیز ہے جس کو بچوں نے ہائی لائٹ کیا, اور ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی ہے کہ ہم اس قسم کے ایونٹس کر سکیں جو کل کو ان کے لیے اس چیز میں فائدہ مند ہو. لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں, یہ لائن ضرور ڈرا کرنی پڑے گی. آپ اپنے آپ کو ایکسکیوز نہیں دے سکتے, اگر دیں گے نا پھر زندگی میں ہر جگہ ایکسکیوز ہی چلے. صحیح بات. ٹھیک ہے. اس چیز کو سمجھ لینا ہے کہ مومن کی ایک لمٹ ہے اور اس لمٹ کو آپ کراس نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے کہ صبر کی وہ لمٹ آ جاتی ہے جہاں پر آپ نے فرمایا قیامت کے قریب دین پر عمل کرنا اتنا ہی زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گا جتنا ایک ہاتھ میں کوئلے کو پکڑ کے کھڑا ہو. صبر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور آپ نے فرمایا کہ طوبیٰ للغرباء بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا. اسلام ایک اسٹرینجر کے طور پہ شروع ہوا تھا اور عنقریب دوبارہ جو اس پہ عمل کرنے والے ہیں وہ معاشرے میں اسٹرینجرز ہوں گے. صحیح بات. ٹھیک ہے. لیکن ان اسٹرینجرز کو میری طرف سے خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کے نزدیک وہ بڑے معروف ہوں گے. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کا زمین پہ کوئی تذکرہ نہیں ہوگا لیکن آسمانوں پہ اللہ کے ہاں وہ بڑے معروف ہوں گے. ٹھیک ہے. تو پھر فوکس بدلتا ہے بندے کا, پھر آپ کو کرنے کے کام پتہ چلتے ہیں. اور ہمارے سامنے ایسے بہت ساری مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے اس سب کو چھوڑ کر جب کیا تو اللہ نے ان کو پھر ساری اپرچونیٹیز بھی دیں اور سارا کچھ کیا. یہاں پر جو ڈراوے آتے ہیں نا, یعنی جو انسان کو خوف آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار پھر میرا کیریئر نہیں بن سکے گا. ٹھیک ہے. پھر میں پیچھے رہ جاؤں گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ شیطان جو ہے نا یأمرکم بالسوء والفحشاء, وہ تمہیں برائی کے اور فحاشی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہیں فقر کے ڈراوے دیتا ہے. فقر کے ڈراوے. فقر کا ڈراوا کیا ہوتا ہے؟ یہی جی میری تو
میں تو پھر کمپیٹ نہیں کر سکوں. اور میں نے اگر یہ کام نہ کیا اور اس حرام پہ عمل نہ کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیاوی طور پر پیچھے رہ جاؤں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اللہ تعالیٰ تم سے بخشش کا بھی وعدہ کرتے ہیں اور فضل کا وعدہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز پر جب بندہ کلیئر ہو جاتا ہے نا کہ رزق اللہ کی طرف سے, اور ساری دنیا مل کر میرا کوئی فائدہ کرنا چاہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو سکھایا کہ اعلم ان الدنیا لو اجتمعت علی ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا وقد كتب الله لك او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اچھے طریقے سے یہ بات نا اس کو پلے باندھ لیں, اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا گرا لگا لیں, کہ دنیا ساری مل کر تمہارا کوئی فائدہ کرنا چاہے نہیں کر سکتی یہ سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا. دنیا ساری مل کر کوئی نقصان کرنا چاہے نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی تمہاری قسمت میں نہ لکھے. تو حلال کی جانب جب بندہ آتا ہے, لائن ڈرا کرتا ہے نا, اللہ اس کے لیے اتنے راستے کھول دیتا ہے. میں آپ کو سچ بات بتاؤں, یہ زندگی کا ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے. اور جیسے جیسے آپ لوگ انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے اور اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے, آپ اس طرف جائیں گے نا, اس میں پریشان نہیں ہونا کہ میں اگر حلال پہ رہا تو میرے لیے راستہ کیسے نکلے گا. کیوں؟ راستہ نکالنے والی ذات اللہ کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آ کر دریائے نیل پہ کھڑے ہو گئے تھے نا, اور پیچھے فرعون کی فوجیں آ رہی تھیں, اور ساری قوم نے کہا کہ انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے ہیں, تو حضرت موسیٰ نے صرف ایک بات کہی تھی, یہ نہیں کہا تھا کہ اچھا ہاں سوچتے ہیں کیا کریں گے, کیا کلا, ہرگز نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ راستہ نکال کے دے گا, کیونکہ ہم اپنے مرضی سے تو نہیں کر رہے یہ کام, اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. یہ یقین ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ جب میں یہ فیصلہ کر بیٹھا ہوں نا کہ میں نے حرام نہیں کرنا, تو حلال کی جانب راستہ نکال کے میرے اللہ نے مجھے دینا, میں نے نہیں نکالنا. تو انشاءاللہ سب کچھ اس میں ایڈ بھی کر دوں, ایک تو اپنی بھی مثال میں جسٹ ٹو موٹیویٹ, اور ایک ہمارے ممبر ہیں, انہوں نے ایک آرگنائزیشن کے تھرو نا ایک کانفرنس ارینج کروائی فیصلہ آباد میں, بہت بڑی کانفرنس. اینڈ ایکچولی دیٹ ممبر آف آرس کنونس دی آرگنائزرس کہ آپ کانسرٹ نہ کرائیں, اور وہ بہت بڑی ڈیجیٹل کانفرنس, ڈیجیٹل ورلڈ جو ہے اس کی کانفرنس تھی. آرگنائزرز نے کہا پھر کیا کرائیں, مطلب یہی چلتا ہے. تو انہوں نے 2-3 سجیشن دیں, جن میں ایک سجیشن تھی کہ آپ یوتھ کلب کے اسپیکرز کو مدعو کریں, وہ موٹیویشنل ٹاک دیں گے آ کے, چلیں آپ اپنی مرضی کا ٹاپک رکھ لیں. تو انہوں نے اپنی مرضی کا ٹاپک فوکس پہ چلو بات کرو, یعنی ایسا ٹاپک جو ان کو آڈینس ایسی تھی کہ ایک دم اسلامک ٹاپک ہم نہیں بتانا چاہتے, لیکن چلو فوکس پہ رکھ لو یا فالو یور ڈریمز پہ رکھ لو. تو ماشاءاللہ ضیاء بھائی اور طہا دے وینٹ, اٹ واز اے ہیوج سکسیس, اور سٹینڈ لے کے انہوں نے کہ کانسرٹ کی جگہ آپ یہ کریں, اور وہ ہیوج سکسیس تھا. دوسرا شیخ, میں بچوں کو بتانا چاہوں گا کہ میں جب یونیورسٹی ٹائم میں 2007 میں نا, میں تھوڑی میری تھاٹ پروسیس چینج ہوا, قرآن پڑھا, سمجھا, اور ایک دم مجھے بہت میرے اندر ماشاءاللہ وہ پیشن آیا کہ نہیں سب کچھ چھوڑ دینا ہے اللہ کی طرف سے. تو میں نے ہر وہ گیدرنگ جس میں مجھے تھوڑا سا بھی حرام ایلیمنٹ نظر آتا تھا, میں وہاں سے کٹ آف ہونا شروع ہو گیا. بسنت فیسٹیولز ہوتے تھے میری یونیورسٹی میں نے کہا نہیں, میں نے نہیں جانا. یہاں تک کہ میں نے اس پہ بھی احتجاج کیا. یہ صرف اور صرف میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, میرا اس میں کوئی کمال نہیں, سب چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. میں نے یہاں تک احتجاج کیا ایک سرمنی پہ, وہ حالانکہ وہ کامن سا ایونٹ تھا, ٹیکنیکل ایونٹ تھا, کوئی کانسرٹ وغیرہ نہیں تھا, کہ آپ فیمیل سے سرٹیفکیٹ کیوں دلوا رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ نے ڈیکوریشن سمجھا ہوا, میں نے اس میں احتجاج کر دیا. میں نے کہا یہ تو مجھے ڈیگریڈیشن لگتی ہے وومن کی. اینی وے انہوں نے کہا نہیں ایسے نہ سوچو, یہ وہ بہت کچھ کہا, لیکن میں اٹھ گیا. میں نے کہا نہیں, یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس حد تک پیشنیٹ تھا اور پکا تھا اس حوالے سے. اچھا, پھر میں نے فیئر ویل نہیں اٹینڈ کی اپنی, جو کہ ڈریم ہوتی ہے لوگوں کی, فیئر ویل ہوگی, مجھے ٹائٹل ملے گا, مجھے اسٹیج پہ بلایا جائے گا. کیوں؟ میں نے کہا اس میں آپ گانے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈانس کا بھی کوئی اسکٹ میں بھی ہوگا, یہ وہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے سب سے زبردست جاب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے الحمدللہ میرے کلاس فیلوز میں سے وہ ون آف دا بیسٹ جابس مجھے ملی. میں نے 1.5 سال ترک کی یہ ایکٹیویٹیز, کسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوا. میری سی وی پہ کچھ خاص کرکٹ کے علاوہ اور کچھ ڈرامیٹکس پرانے کے علاوہ کچھ خاص نہیں. اور مجھے CB&I میں جاب ملی تھی آفٹر گریجویشن, جو آئل اینڈ گیس میں ٹاپ 5 میں آتی ہے ماشاءاللہ. تو وہی شیخ کی بات ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے, اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, چیزیں آسان ہوتی ہیں.